السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یوسف رضا گیلانی کا ایرا ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے سوشل ریفارمز کہ اس کے ایرا میں سوشل ریفارمز. اب بیسیکلی جو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان آتا ہے تو وہ کچھ ریفارمز کرتا ہے، ان میں سے بہت ساری ریفارمز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز، ایگریکلچر ریفارمز، اکنامک ریفارمز. تو اب سوشل ریفارمز کون سی اس نے کی تھی کہ معاشرے کو بیٹر کرنے کے لیے، ایک سوسائٹی کو بیٹر کرنے کے لیے اس نے کون سے اقدامات کیے. تو سب سے پہلے خواتین کی ترقی و تحفظ کے حوالے سے گھریلو تشدد اور دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے پر سزا کے قوانین کی منظوری اور غربت کو کم کرنے کے لیے اس ریفارمز میں اقدامات سٹیپس کیے گئے. اور اس کے بعد بات کریں گے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز. جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ اس ٹائم کو دیکھ کر، اس وقت کو دیکھ کر کچھ قانون میں تبدیلیاں کرتا ہے. تو اب آئین میں کون سی اصلاحات کی، کون سی ریفارمز کی، وہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے 18 امینڈمنٹ، مطلب 18ویں ترمیم 2010. اس میں کیا کیا گیا تھا؟ اس میں سب سے اہم چیز جو 1947 سے کے پی کے کا نام سرحد تھا، تو اس کا نام بدل کر، صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا. اور یہ اسپیسیفکلی اس کا کریڈٹ جاتا ہے آصف علی زرداری کو. اس نے یہ نام تجویز کیا تھا. تو یہ 18ویں ترمیم کے اکارڈنگ ایک صوبے کا نام بدل کر کے پی کے رکھا گیا تھا. اور اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے یہ ختم کر دی گئی تھی. اب کنکرنٹ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ پروونسز میں کنکرنٹ لسٹ کو اگر میں سمپل لفظوں میں یہاں پہ کہوں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو کامن سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ اگر وفاق چاہتا ہے کہ فلاں صوبہ میں 5 ہاسپیٹل بنے، تو صوبے کی مرضی ہے کہ وہ 6 بھی بنا سکتا ہے، 7 بھی بنا سکتا ہے. وفاق کے اکارڈنگ وہ نہیں چلے گا. تو یہاں پہ کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر کے وفاق کی مرضی کو ختم کر دیا گیا تھا اور صوبوں کو اہمیت دی گئی تھی. صوبے جتنی مرضی جس حساب سے جو چیز بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ فیڈرل اینڈ پروونشل جوڈیشل کمیشن. اب جوڈیشل کمیشن بھی یہاں پہ بنایا گیا تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے جو ججز ہوتے ہیں ان کے تقرر کے لیے، فار ایگزامپل اعلیٰ عدالتیں کون سی ہیں؟ اعلیٰ عدالتیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہیں. اور ان کے ججز کو جب تقرر کیا جاتا ہے، جب ان کی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں، تو جوڈیشل کمیشن جو ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایک کمیشن ہے. وہی ان کا تقرر کرتی ہے، وہی ان کو ان سیٹس پہ بٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں 19 امینڈمنٹ، مطلب 19ویں ترمیم 2010. اس میں جو جوڈیشل کمیشن جو تھے، جو اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو منتخب کرتے تھے، سلیکٹ کرتے تھے، ان کی تعداد 7 سے بڑھا کر 9 کر دی گئی تھی. اور یہ جوڈیشل کمیشن اس وقت بھی منتخب کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. ایک تو یہ اعلیٰ عدالتی ججوں کو منتخب کرنے کے لیے، سلیکٹ کرنے کے لیے. دوسرا اس وقت بھی بنایا جاتا ہے جب عدالتوں پہ کچھ عدالتوں میں جو ججز کے کیسز ہوتے ہیں ان کی سنوائی کے لیے بھی یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے.